بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم اب اتنے ننھے بچے بھی نہیں ہو، وہ اپنے چہرے پر خباثت کی تہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ تم نے تو ایک بلینک چیک اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو۔ پھر اس نے اپنی ناک پر ایک انگلی رکھتے ہوئے مخصوص اشارہ کیا اور پھر بےہودگی سے مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ میرے بدن کا سارا خون دماغ پر چڑھ گیا۔ ساحل کے بارے میں ڈی ایس پی کے مکروہ عزائم نے میرے تن بدن میں شرارے بھر دیے۔ میں نے ہر مصلحت کو بلائے طاق رکھ کر ایک چیتے کی مانند جست بھری اور ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے صوفے کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور میری وحشت اب اسے کسی تیاری کا موقع دینے والی نہیں تھی۔ مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ساحل کی ذات سے متعلق ڈی ایس پی کی بد کلامی نے مجھے اچانک بے قابو کر دیا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت کی سمجھنے سے قاصر تھا۔ صوفے کی دوسری طرف زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے دوران میں ڈی ایس پی کی پشت پر پہنچ گیا اور اپنے ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو سامنے لاتے ہوئے میں نے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی مزاحمتی کارروائی کرتا، میں نے اپنے دونوں بازو پیچھے کھینچتے ہوئے اس کی چربیلی گردن کو شکنجے میں کس لیا۔ ڈی ایس پی سناٹے میں آ گیا۔ وہ اگرچہ عمر میں مجھ سے دگنا تھا، تاہم طاقت، توانائی، تکنیک اور چستی میں مجھ سے لگاؤ نہیں کھاتا تھا۔ ہتھ کڑی کی زنجیر اس کے نرخرے پر فٹ بیٹھی تھی۔ میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بنچے ہوئے حلق میں سے خرخراہٹ برآمد ہونے لگی۔ میں نے موت سے زیادہ شفاق لہجے میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی، ہتھ کڑی کی چابی کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر اپنے بازوؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس کمرے کا فرش قالین پوش تھا، اس لیے ہمارے ٹکراؤ کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکی تھی، ورنہ دروازے سے باہر کھڑا اس کا باڈی گارڈ ضرور مداخلت کرتا۔ ڈی ایس پی نے پھنسی آواز میں بتایا کہ میری مطلوبہ چابی اس کی پتلون کی جیب میں تھی۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے مذکورہ جیب کو تھپتھپانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ میں نے اپنی ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے اس کی جیب سے چابی نکالنے کی ماہرانہ کوشش کی تو ڈی ایس پی کا چربی دار بے لچک جسم میرا ساتھ نہ دے سکا۔ میں نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس کی گردن کو پیٹ کی جانب جھکانا چاہا تھا، تاہم میرے ہاتھ اس کی جیب تک رسائی حاصل کر لیں، مگر اس کی گردن ایک ناکافی ہاتھ سے زیادہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں اسے حکم دیا، اپنی جیب سے چابی نکال کر یہ ہتھ کڑی کھولو۔ ساتھ ہی میں نے ہتھ کڑی کی زنجیر کو اس کے ٹیٹوے پر دبایا۔ میں مسلسل اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھا کہ وہ حلق سے کوئی واویلا خارج کر کے اپنے باڈی گارڈ کو میری رہائی سے قبل اس طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے اپنی زندگی پر حکم چلایا تھا۔ میری زبان سے اپنے لیے حکم سنتے ہوئے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تاہم اس وقت اس کی گردن تیشے کی دار پر تھی۔ اس کی ذرا سی حکم عدولی کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم میں نے اس کی گردن پر آہنی زنجیر کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میرے چہرے پر بڑھتی وحشت نے اس کی آنکھوں میں دہشت بھر دی اور اس کا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کی طرف رینگ گیا۔ میں نے اس دوران میں احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ڈی ایس پی کی کوئی معمولی حرکت بھی بازی پلٹ سکتی تھی۔ ڈی ایس پی نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری ہتھ کڑی کھول دی۔ جس چابی سے میری ہتھ کڑی کھولی گئی تھی وہ ایک چھلے میں پروئی ہوئی تھی۔ میں نے وہ گچھا بھی اپنے قبضے میں کر کے جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس کی گردن کو اپنے بازو کے حلقے میں کستے ہوئے میں اس کے لباس کو ٹٹول کر کسی ہتھیار وغیرہ کا سراغ لگانے لگا۔ جلد ہی میرا ہاتھ ایک ریوالور کے ابار کو کھوجنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی لمحہ تھا جب ڈی ایس پی نے ایک ایسی حرکت کی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے ٹیلی فون اسٹینڈ کو ایک زوردار لات ماری۔ اسٹینڈ فون سمیت میز پر رکھے کانچ کے جگ سے ٹکرا گیا۔ وہ جگ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی بلوری گلاس بھی موجود تھا۔ ٹیلی فون اسٹینڈ کی خطرناک ٹھوکر سے کانچ کا پانی سے بھرا ہوا جگ دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور جگ کی کرچیاں کمرے میں بکھر گئیں۔ یہ آواز ایسی گئی گزری نہیں تھی کہ ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ اس جانب متوجہ نہ ہوتا۔ میں سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کے لباس سے ریوالور برآمد
برآمد کر کے اس کی نال اس کی کنپٹی سے پیوست کر دی۔ اس کی گردن میرے بائیں بازو کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ میرے شافی دباؤ نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ گوں گاں بھی کر سکے۔ میں بجلی کی سی صورت سے ڈی ایس پی کو لیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا دروازہ کھلنے کے بعد جو بہترین کمی کا ثابت ہوتی۔ باڈی گارڈ کا مطلب ہے محافظ جان۔ دروازے کے باہر مامور مسلح شخص ڈی ایس پی کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ کمرے میں پیدا ہونے والے چھناکے کی تیز آواز نے اسے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اس کے ڈی ایس پی جان کو کوئی نہایت ہی سنگین خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ دڑ سے کھلا اور کلاشنکوف بردار گارڈ ایک جھٹکے سے اندر آ گیا۔ ہم دونوں دروازے کی اوٹ میں تھے۔ وہ حیرت سے خالی کمرے کو تکنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت رفع کرنے کے لیے نہایت درستی کے ساتھ ریوالور کی نال اس کی گدی پر ٹکا دی اور اونکار سے مشابہ آواز میں کہا، کلاشنکوف دور پھینک دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کا بھیجا اڑ کر دیواروں پر مل دوں گا۔ اس کارروائی کے دوران میں نے ڈی ایس پی کی گردن کو مسلسل اپنی بانہ کی گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ کوئی آواز نکالنا تو درکنار، وہ سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہا تھا۔ گن بردار باڈی گارڈ نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کلاشنکوف کو کھڑکی والی دیوار کی طرف پھینکتے ہوئے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ میرے لہجے کی سنگینی نے اسے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا وہ لب و لہجہ میرے فیصلہ کن خیالات کی عکاسی کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ باڈی گارڈ اگر اس وقت کسی مہم جوئی کے چکر میں پڑ جاتا تو اپنے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی کو بھی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر جاتا۔ کمرے کی بازی میرے حق میں پلٹ چکی تھی، لیکن کمرے سے باہر حالات تبدیل ہو گئے۔ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ لوگ زہری منزل سے بلائی منزل کی طرف آ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ ساحل اور میر بخش نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا ڈی ایس پی سے وفادار تھے۔ وہ بہت ہی نازک اور سنگین لمحات تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کو گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دیا، اس کے ساتھ ہی ایک زوردار فرنٹ پش کک اپنے سامنے ہینڈز اپ باڈی گارڈ کی تشریف پر رسید کی۔ میری یہ دونوں عمل بیک وقت اور مکان کی تھے۔ ڈی ایس پی کی گردن میرے بازو کی گرفت میں جھول گئی۔ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل ہو چکا تھا۔ باڈی گارڈ اپنی باڈی کے نہایت ہی با آبرو حصے پر میری طوفانی لات کھا کر لڑکھڑایا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکرایا۔ میں ڈی ایس پی کے چربی زدہ جسم کو حوالہ فرش کرتے ہوئے باڈی گارڈ کی جانب بڑھا۔ وہ کھڑکی سے ٹکرا کر زمین پر گرنے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور اسی لمحے کھلی ہوئی کھڑکی سے میری نگاہ باہر چلی گئی۔ اس کھڑکی سے بنگلے کا مین گیٹ دکھائی دے رہا تھا اور میں نے وہاں جو منظر دیکھا اس نے مجھے بے حس و حرکت ہونے پر مجبور کر دیا۔ 2 جیپیں آگے پیچھے آ کر رکی اور ان میں سے کوئی نصف درجن افراد برآمد ہو کر بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ گیٹ پر اگرچہ روشنی بہت زیادہ نہیں تھی، تاہم میں ان افراد میں ایک شخص کو بخوبی پہچان گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس شخص نے سر پر ایک تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ 101% تارا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ میرے لمحاتی غفلت یا عدم توجہی سے فائدہ اٹھا کر باڈی گارڈ نے اپنی کلاشنکوف پر قبضہ جمایا اور اس کی ہلاکت خیز نال کو میری گردن سے پیوست کرتے ہوئے وہ آتشی لہجے میں گرایا، ہینڈز اپ۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ فیصلے کی گھڑی بڑی کڑی ہوتی ہے اور یہ کڑی گھڑی میرے سر پر آن پہنچی تھی۔ اس کی ٹک ٹک میرے دماغ پر دستک دے رہی تھی۔ وجدان، کچھ کر گزرو، کچھ کر گزرو۔ اگر وقت گزر گیا تو تمہیں اپنے ساتھیوں سمیت ایک اذیت ناک طوفان سے گزرنا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی پکار پر کان دھرے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور ان کے مطابق ہی قدم اٹھایا ہے۔ مجھے بخوبی احساس تھا میں ان لمحات میں بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ نہایت ہی نازک لمحات تھے جن میں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی کے گارڈ کی کلاشنکوف کی خوفناک نال میرے گردن کے عقبی حصے سے پیوست تھی اور اس کے حکم پر میں نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا رکھے تھے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ڈی ایس پی سے چھینا ہوا ریوالور موجود تھا۔ کچھ دیر پہلے گارڈ کی جان پر بان آئی تھی اور اس نے میرے تحکمانہ جملے کے نتیجے میں اپنی کلاشنکوف کھڑکی کے پاس پھینک دی تھی اور اب اس کا پلڑا بھاری تھا جو مجھے بھی کچھ اسی قسم کا حکم دے رہا تھا۔ ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ لو۔ میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ کلاشنکوف کی قاتل نال سے میری گردن پر ٹہوکا دیتے ہوئے گرایا، گھوم جاؤ۔ میں نہایت فرما برداری سے گھوم گیا۔ اب میرا چہرہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف تھا۔ اس دروازے کو تھوڑی دیر پہلے گارڈ دڑام سے کھول کر کمرے میں آیا تھا۔ میں اس وقت ڈی ایس پی کو اپنے بازو کی لپیٹ میں دبوچے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا اور گارڈ ہمیں کمرے میں نہ پا کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ گارڈ کو ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کے
قالین پوش فرش پر پربہ اندام ڈی ایس پی دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ گارڈ نے میری گردن پر نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پھر ٹھہوکا دیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا۔ اس وقت میں کھلے ہوئے دروازے سے صرف 1 قدم کی دوری پر تھا۔ میری بائیں جانب چند انچ کے فاصلے پر کمرے کی دیوار تھی جس پر سوئچ بورڈ لگا تھا۔ اس وقت بورڈ پر صرف 2 سوئچ آن پوزیشن میں تھے۔ ان دونوں میں ایک سیلنگ فین کا اور دوسرا ٹیوب لائٹ کا سوئچ تھا۔ فین کا سوئچ خصوصاً ریگولیٹر کے برابر میں لگایا جاتا ہے۔ مجھے اس سوئچ سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ میرا ٹارگٹ ٹیوب لائٹ کا سوئچ تھا تو فین والے سوئچ سے 2 بٹن کی دوری پر تھا۔ میں ایک نازک ترین لمحات کے جس مرحلے پر پہنچ چکا تھا وہاں سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ضائع کرنا انتہائی ہلاکت کے ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے بجلی سے بھی زیادہ سریع انداز میں اپنے فیصلے پر عمل کر ڈالا۔ میں نے سانس روکی، میرا بایاں ہاتھ ٹیوب لائٹ کے سوئچ پر پڑا اور میں نے بیٹھک لگانے والے انداز میں زمین پر بیٹھ کر بیک رول کیا۔ یہ تینوں عمل اتنے مربوط اور میکانیکی تھے کہ گارڈ کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ چشمے زدن میں کیا ہو گیا ہے۔ سوئچ بورڈ پر پڑنے والے میرے ہاتھ نے ٹیوب لائٹ کو آف کر دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس دوران میں بیک رول کرتے ہوئے میں گارڈ کی ایسی کم تیسی کر چکا تھا۔ میں نے فرش پر الٹی لوڈ لگاتے ہوئے دونوں پاؤں کو بیک کک کے اسٹائل میں گارڈ کی کلائیوں پر مارا۔ نتیجے میں کلاشنکوف کا ٹریگر دب گیا۔ ایک خوفناک برسٹ نے کمرے کی چھت کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اندھیرے میں گارڈ پر اٹیک کرتے ہوئے میں نے ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا تھا۔ اگر اس موقع پر میں فرنٹ رول کرتا تو نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلتا۔ فطری رد عمل کے تحت گارڈ کا کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا اور میں عین گولیوں کی رینج اور نشانے پر فرش پر موجود ہوتا۔ پھر میرا بھی وہی اشر ہوتا جو اس وقت کمرے کی چھت کا ہوا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں گارڈ اپنی نئی نویلی کلاشنکوف سمیت پیچھے کی جانب الٹ گیا تھا۔ میں اپنی بروقت کارروائی کے بعد سائیڈ رول کرتے ہوئے گارڈ سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا۔ محفوظ ان معنوں میں کہ مجھے بیڈ کی آڑ میسر آ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب نیچے سے آنے والے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرے سے باہر برآمدے میں وہ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں گارڈ اور ڈی ایس پی پر قابو پا چکا تھا تو میں نے ان تینوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ وہ زیری منزل سے بلائی منزل کی جانب آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو ڈی ایس پی کا ذاتی ڈرائیور تھا اور باقی 2 افراد سادہ پوش گھریلو ملازم تھے۔ وہ کوئی نہایت ہی اہم اطلاع لے کر نیچے سے اوپر آئے تھے، مگر فائرنگ اور کمرے کی تاریکی نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ وہ ٹھٹک کر حیران اور پریشان نظروں سے کھلے ہوئے دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کمرے کو اندر کی صورتحال کو سمجھنے کا اثر انہیں اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ کمرے سے باہر روشنی کا مناسب انتظام نہیں تھا، تاہم میں انہیں واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آمد کا مقصد کھل گیا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے کمرے کے اندھیرے میں گھورتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، سر آپ کہاں ہیں؟ نیچے بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ گیٹ کے باہر رکنے والی جیپوں سے متعلق کوئی اطلاع فراہم کر رہا ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر قبل کمرے کی کھڑکیوں سے ان جیپوں کو گیٹ کے سامنے رکتے دیکھا تھا اور ان میں سے برآمد ہونے والے نصف درجن افراد میں تارا سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ ڈی ایس پی کو میں نے مخصوص داؤ کے استعمال کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے اینٹا غفیل کر دیا تھا۔ ڈرائیور کی پکار اور استفسار کا کوئی جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، تاہم اس موقع پر ڈی ایس پی کے گارڈ کو کوئی رد عمل ضرور ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ اس کی جانب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ٹیوب لائٹ کو آف کرنے کے بعد بڑے جچے تلے انداز میں پوری ایکوریسی کے ساتھ بیک رول کرتے ہوئے اس کی کلائیوں پر ڈبل کک کی بھرپور ضرب لگائی تھی۔ نتیجے میں وہ کلاشنکوف سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا تھا۔ اسی دوران میں اس کی کلاشنکوف نے موت بھی اگلی تھی۔ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں گارڈ کے گرنے کی آواز نہیں سن سکا۔ اب اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر الجھن میں گرفتار ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور کو کمرے کی تاریکی میں سے کوئی جواب نہ پا کر اضطراری لہجے میں کہا، سر آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کمرے میں آپ نے اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ڈرائیور کے متعدد سوالات کا اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ڈی ایس پی اس وقت جہاں تھا وہاں سے کوئی جواب ارسال نہیں کر سکتا تھا۔ میں دانستہ خاموش تھا، البتہ گارڈ کی خاموشی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہی سمجھا کہ اس کی مسلسل خاموشی کسی چال کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہو اور میری جانب سے کسی حرکت کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے تمام حواس پوری طرح
بیدار تھے اور آنے والے کسی بھی سنگین لمحے کے لیے تیار تھے۔ کمرے سے باہر موجود ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے درزدیدہ نظر سے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا، پھر کمرے کی جانب منہ کر کے فریادی انداز میں بتانے لگا، سر نیچے والی منزل پر بازی پلٹ چکی ہے۔ اے ایس آئی عبدالرزاق اس وقت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ گرفتار شدہ بندے نے اس کی کلاشنکوف چھین لی ہے اور اسے بری طرح پیٹ رہا ہے۔ ہتھکڑی کی وجہ سے وہ کلاشنکوف سے فائرنگ تو نہیں کر سکتا، مگر وہ گن کو لاٹھی کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ڈرائیور کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے دل کو باخوشی سے بھر دیا۔ میرے دل سے بے ساختہ نکلا، میر بخش زندہ باد۔ جب میں ڈی ایس پی کے گارڈ سے اندھیرے میں نبرد آزمائی میں مصروف تھا، اسی وقت میں میر بخش نے نچلی منزل پر کام دکھا دیا تھا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ کلاشنکوف اب نگران اے ایس آئی کے ہاتھ میں نہیں رہی تھی، لیکن میں گیٹ سے باہر کی صورتحال کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے باہر جو منظر دیکھا تھا وہ میر بخش سمیت ہم تینوں کے لیے ہر صورت ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا، اور یقیناً میر بخش ابھی تک گیٹ سے باہر کی تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ نہیں تھا۔ جب ڈرائیور کے تشویشناک انکشاف پر بھی گارڈ کی جانب سے کسی رد عمل کا مظاہرہ سامنے نہیں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی مظاہرے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ڈی ایس پی جیسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے محکمانہ انداز میں اپنے ڈرائیور سے کہا، یہاں سب خیریت ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر چھت پر چلے جاؤ اور گیٹ سے باہر نظر رکھو۔ میں نے کمرے میں دانستہ اندھیرا کر رکھا ہے۔ وہ میرے داؤ میں آ گیا اور دونوں سادہ پوش ملازموں کو ساتھ لے کر چھت کی جانب چلا گیا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر ایسی جگہ رکے تھے جہاں سے کمرے کے اندر قالین پر پڑے بے ہوش ڈی ایس پی کے جسم کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے صاحب کو یوں قسم پرسی کی حالت میں زمین بوس دیکھ لیتے تو کسی بھی قیمت پر میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ میں ڈی ایس پی کے گارڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمت تاری مکمل خاموشی نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ وہ بھی اپنے سر سے ملتی جلتی کیفیت کا شکار تھا۔ تاہم میں نے عملی تصدیق ضروری سمجھی اور اندھیرے میں احتیاط سے رینگتے ہوئے اس طرف پہنچ گیا جہاں گارڈ میری ڈبل بیک کک کھانے کے بعد گرا تھا۔ جلد ہی میرے ہاتھوں نے اس کے بدن کو چھو لیا۔ یہ سمجھنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ گارڈ کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ ہو سکتا ہے پیچھے الٹتے ہوئے اس کا سر کسی شے سے ٹکرا گیا ہو، نتیجے میں وہ فرش پر ڈھیر ہو کر بے ہوش ہو گیا ہو۔ گولیوں کی گونج کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہونے والی کارروائی سے بے خبر رہا تھا۔ لائٹ آف ہونا اور فائرنگ کی آواز یقیناً بنگلے سے باہر موجود تارا اور اس کے ساتھیوں سے پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ زیری منزل پر ساحل اور میر بخش نے بھی یہ آوازیں سنی ہوں گی۔ مجھے فوری طور پر میر بخش اور ساحل کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تھا۔ میری جیب میں چابیوں کا وہ گچھا موجود تھا جس سے ان دونوں کی ہتھکڑی کھولی جا سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں کمرے سے نکلنے کے لیے کھڑا ہوا۔ مجھے نہ صرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا تھی بلکہ گیٹ سے باہر موجود افراد سے بھی دو ہاتھ کرنا تھے۔ میں جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچا انٹرکام کا مخصوص بجر بج اٹھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ڈی ایس پی نے مجھے بتایا تھا یہ انٹرکام بلائی اور زیری منزل کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا زیری منزل سے کوئی ڈی ایس پی کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میری حالیہ معلومات کے مطابق زیری منزل پر اس وقت صرف 3 افراد موجود تھے، ساحل، میر بخش اور نگران اے ایس آئی عبدالرزاق جو اب نگران نہیں رہا تھا۔ کلاشنکوف چھن جانے کے بعد وہ میر بخش کے رحم و کرم پر تھا۔ کوئی امکان اسی بات کا تھا کہ ساحل انٹرکام کو استعمال میں لا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر انٹرکام کا بزر بجا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے ڈی ایس پی کے انداز میں پوچھا، کیا ہے بھائی؟ جواب میں جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ ساحل کی تھی اور نہ ہی میر بخش کی۔ وہ یقینی طور پر گیٹ پر متعین گارڈز میں سے کسی کی آواز تھی۔ وہ فدویانہ انداز میں بتا رہا تھا، سر وڈیرا اکبر سومرو آپ سے ملنے آیا ہے۔ وڈیرا اکبر سومرو؟ میں نے ڈی ایس پی کے لہجے میں گارڈ کے الفاظ دہرائے۔ جی سر، اس نے اسبات میں جواب دیا، پھر پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی اور آپ کے کمرے کی لائٹ بھی بجھ گئی ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہ بولا، وڈیرا اکبر سومرو بھی اس فائرنگ سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ فوری طور پر بنگلے کے اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں ان کے ساتھیوں سمیت بنگلے میں آنے دوں؟ میں نے کھڑکی سے تارا کی جھلک دیکھی تھی۔ گارڈ بتا رہا تھا، وڈیرا اکبر مجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے کبھی اکبر سومرو کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے صورت آشنائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وڈیرا اکبر سومرو اپنے بنگلے پر عمر کوٹ کے ایک دور افتادہ مقام پر
پر تھا۔ یہاں شادی پلی کے مضافات میں اس کی موجودگی حیرت انگیز تھی، اور وہ بھی رات کے آخری پہر۔ بہرحال ایک بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس انٹرکام کا براہ راست تعلق بنگلے کے مین گیٹ پر متعین سیکیورٹی گارڈ سے تھا۔ میں وڈیرا اکبر سومرو کو بنگلے میں داخلے کی اجازت دے کر اپنے ساتھیوں کی خیریت کو خطرے میں دوچار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گارڈ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم انہیں بنگلے میں داخل نہ ہونے دینا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ سر وہ اصرار بلکہ ضد کر رہے ہیں۔ گارڈ نے بتایا وہ ہر قیمت پر اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ڈی ایس پی کے مخصوص لب و لہجے کی نقالی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ گارڈ سے پوچھا، کیا تم ذاتی طور پر وڈیرا سومرو کو جانتے ہو؟ اس نے انٹرکام پر نفی میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ وڈیرا اکبر سومرو کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ گارڈ نے بتایا، جی سر، ایسا ممکن ہے۔ یہ ہمارے خلاف کسی قسم کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، گارڈ نے تصدیقی انداز میں کہا۔ اسی وقت گارڈ کے نزدیک ہی کوئی گرجدار آواز میں بولا، نہ بابا، تم اپنے ڈی ایس پی سے ہماری بات کراؤ۔ کیا مہمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے؟ پھر تارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنے میزبان دوست اکبر سومرو سے کہہ رہا تھا، وڈیرا سائیں، اوپر کی منزل پر کوئی گڑبڑ ہے، لگتا ہے وجدان نے یہاں بھی کوئی چکر چلا دیا ہے۔ ہمیں ڈی ایس پی کی اجازت کا انتظار کیے بغیر بنگلے میں گھس جانا چاہیے، ورنہ وہ شیطان ایک مرتبہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تارا نے شیطان کا لفظ یقیناً میرے لیے استعمال کیا تھا۔ ان کی آوازوں کی صفائی سے لگتا تھا کہ وہ انٹرکام کے ریسیور کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ ان کے تیور اور عزائم کو بھانپتے ہوئے گارڈ نے مجھ سے پوچھا، سر، یہ لوگ زبردستی بنگلے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے حتمی لہجے میں کہا، میں خود نیچے گیٹ پر آ رہا ہوں، ان سے کہو میرا انتظار کریں۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے میزبان بنفس نفیس وہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ریسیور کریڈل پر رکھ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے میں نے ڈی ایس پی والا ریوالور تلاش کر کے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ کسی نازک موقع پر میرے ساتھیوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ وہ پرانی طرز کا دروازہ تھا جس کے باہر ایک آہنی کنڈی بھی لگی تھی۔ میں نے اس کنڈی کو چڑھا دیا۔ اب دروازہ توڑے بغیر اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا، اور اندر جو دو افراد موجود تھے وہ اس حالت اور کیفیت میں نہیں تھے کہ فی الفور دروازہ توڑنے کی جسارت کر سکتے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ڈی ایس پی 2-3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا، اور اس کے گارڈ کی بھی کم و بیش یہی پوزیشن تھی۔ جب باڈی بے ہوش تھی تو باڈی گارڈ کے ہوش مند رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کمرے سے باہر آ کر چھت کی جانب جانے والے زینے پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سناٹے کا راج تھا۔ میرے حکم پر ڈی ایس پی کا ڈرائیور اور دونوں گھریلو سادہ امرپوش ملازم چھت پر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں تاکید کی تھی کہ وہ باہر کی صورتحال پر نظر رکھیں۔ جب تک میں انہیں واپسی کا حکم نہ دیتا وہ چھت سے نیچے آنے والے نہیں تھے۔ میں نے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے ڈی ایس پی کا لب و لہجہ اختیار کر کے صورتحال کی سنگینی کو ٹیکل کر لیا تھا۔ میں محتاط مگر تیز قدموں سے زینے اترنے لگا۔ وہاں کی ہر شے پر میری گہری نظر تھی۔ 10 سیکنڈ میں اس کمرے کے سامنے پہنچ چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے ساحل اور میر بخش کو چھوڑا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی میر بخش کا چہرہ خوشی سے ہل اٹھا۔ یہ خوشی مجھے اپنے سامنے زندہ دیکھنے کی تھی۔ بلائی منزل پر ہونے والی فائرنگ نے یقیناً انہیں میری طرف سے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ اس نے جوش جذبات میں کچھ بولنا چاہا تو میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ساحل میری ہتھ کڑی سے آزاد ہاتھوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اے ایس آئی عبد الرزاق مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میر بخش میری متلاشی نظر کا مفہوم سمجھ گیا اور اس نے باتھ روم کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں دبی کلاشنکوف کو ہوا میں لہرایا، جس کا مطلب واضح یہی تھا کہ گن کا مالک باتھ روم میں بند ہے۔ میر بخش کے چہرے کا گہرا اطمینان اس بات کی اطلاع دے رہا تھا کہ باتھ روم میں بند اے ایس آئی کا شافی بندوبست اس نے کر دیا تھا، جیسا کہ میں ڈی ایس پی اور اس کے باڈی گارڈ کے ساتھ بالائی منزل پر کر آیا تھا۔ وہ کمرہ بنگلے کے مین گیٹ سے کافی فاصلے پر تھا، چنانچہ وہاں ہلکی آواز میں گفتگو کی جا سکتی تھی۔ میر بخش کی حالت سے لگتا تھا کہ ابھی وہ اے ایس آئی سے نمٹ کر فارغ ہوا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا برآمد کیا اور جلدی ان دونوں کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ساحل بے تابی سے اپنی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے بولی، وجدان تم خیریت سے تو ہو؟ فائرنگ کی آواز سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ پر تشویش تھا۔ میر بخش نے کلاشنکوف کو ماہرانہ انداز میں دونوں ہاتھوں میں سونتتے ہوئے کہا، مزہ تو اب آئے گا وجدان سائیں،
سائیں اس کے لہجے سے بے نیازی جھلکتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے زخمی بازو اور اس میں ہونے والی تکلیف کو یکسر بھول چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان دونوں کو بنگلے کی چھت اور مین گیٹ سے باہر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد میر بخش حیرت سے بولا، وڈیرا اکبر سومرو، اور یہاں مجھے یقین نہیں آ رہا سائیں۔ یقین مجھے بھی نہیں آ رہا، میں نے کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے 2 جیپوں میں سے 6 افراد کو نکل کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، اور ان میں 6 افراد میں تارا کو میں نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی باتیں مجھے گیٹ پر متعین سیکیورٹی گارڈ سے معلوم ہوئی ہیں۔ ساحل نے کہا، تارا کو تو ہم بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے، وہ کب اور کیسے ہوش میں آیا اور اسے کیوں کر پتا چلا کہ ہم یہاں شادی پلی کے ایک بنگلے میں موجود ہیں؟ میں ساحل کے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر تھا۔ میں نے کہا، اس بارے میں بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے، فی الحال تو موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ سائیں، وڈیرا اکبر سومرو تو دوپہر تک اپنے بنگلے پر تھا، میر بخش نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اس کی یہاں شادی پلی میں موجودگی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، جو بات ابھی سمجھ سے بالا تر ہے وہ بعد میں زیریں ترین ہو جائے گی۔ ان الجھنوں میں وقت ضائع کرنا ہوش مندی کے اصولوں کے منافی ہے۔ سائیں، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر میں جی اٹھا ہوں، میر بخش نے کلاشن کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب 100 وڈیرا اکبر سومرو بھی میرے سامنے آ جائیں تو پرواہ نہیں، میں آپ کی حفاظت کے لیے لاشوں کے انبار لگا سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بڑے سنگین لہجے میں اضافہ کیا، سائیں، اکبر سومرو کی طرف بھی میرا بہت حساب نکلتا ہے، آج یہ حساب بے باک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میر بخش، جب تک جان پر نہ بانا ہے تم گن کا استعمال نہیں کرو گے۔ ہمیں دوسروں کی جان سے کھیلے بغیر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے، تم میری یہ بات ذہن میں رکھو گے۔ سائیں، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، وڈیرا اکبر سومرو انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ اس کا انداز بہت خوفناک تھا، وہ خود کو بھوتار کہلواتا ہے، اس کی اپنی پرائیویٹ جیل ہے، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، ہزاروں بے گناہوں کا خون اس کے ہاتھوں پر ملا ہوا ہے، جرائم پیشہ افراد سے اس کے گہرے رابطے ہیں، وہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتا ہے، اپنی رعایا اور ہاریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے میر بخش، میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، حالات کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور فرما برداری سے بولا، جو حکم سائیں۔ وجدان، یہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ ساحل نے بیزاری سے کہا۔ میں نے کہا، مصیبت تو مصیبت ہی ہوتی ہے، کس اور حصہ کا کیا سوال ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے میر بخش سے پوچھا، قانون بہادر کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ واضح طور پر ASI عبد الرزاق کی طرف تھا۔ میر بخش میرے سوال کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا، اس کی پیشانی پر میں نے کلاشنکوف کا بٹ مارا تھا، وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے فرش پر آ گرا، میں نے گھسیٹ کر اسے باتھ روم میں پہنچا دیا، اب وہ 2-3 گھنٹے تک وہاں آرام فرمائے گا۔ میں نے پوچھا، اس کا سر تو نہیں پھٹا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، بس پیشانی پر ایک کنگ سائز آلو نمودار ہو گیا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے میر بخش نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، اوپر والوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، DSP اور اس کا باڈی گارڈ ایک کمرے میں محو استراحت ہیں۔ اسی وقت بنگلے کے باہر ایک کلاشنکوف گرج اٹھی، برسٹ کی تیز ترتراہٹ فضا میں گونجی، آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلکہ اسی وقت میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، فائرنگ کے جواب میں بنگلے کی چھت پر سے انسانی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ فائرنگ وڈیرا اکبر سومرو کی جانب سے کی گئی ہوگی۔ بنگلے کی چھت پر DSP کا ڈرائیور اور 2 سادہ پوش گھریلو ملازم اپنے صاحب کے حکم پر بنگلے کے گرد و نواح کی نگرانی پر مامور تھے۔ ممکن ہے تارا یا اکبر سومرو نے ان کی جھلک دیکھ لی ہو، اور عین ممکن ہے وہ سمجھے ہوں کہ وہ تینوں افراد ہم ہیں، یعنی میں، ساحل اور میر بخش، اسی لیے انہوں نے ہم پر فائرنگ کی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور جواباً انسانی چیخوں کی آواز نے ساحل کو سراسیمہ کر دیا، وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دھیرے سے کہا، ساحل، تھوڑی دیر پہلے تم نے پوچھا تھا ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بس تو جان لو ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ مصیبت انسانوں کی نازل کردہ ہے جو دوسرے انسانوں کی جان لیتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری جملہ میں نے بیک وقت دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میر بخش کلاشنکوف کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب سے DSP کا والا ریوالور نکال کر ساحل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، کیا تمہیں اسے چلانا آتا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے اسبات میں سارا ہلا دیا۔ میں نے کہا، جب تک تمہاری
تمہاری جان یا عزت پر نہ بنائے تم اسے استعمال نہیں کرو گی، میری بات سمجھ رہی ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی، مجھے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا بات ہے ساحل، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا ریوالور کے استعمال میں کوئی دقت محسوس کر رہی ہو؟ تم نے بتایا ہے نا تم اسے چلانا جانتی ہو، میں وقت پڑنے پر اسے استعمال کر لوں گی، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا ہے ساحل؟ وجدان، تم تو مجھے اپنی جان کی حفاظت کی ہدایت اس طرح دے رہے ہو جیسے مجھ سے دور جانے والے ہو۔ وہ شکایتی انداز میں گویا ہوئی، کیا تم ان نازک لمحات میں میرے ساتھ نہیں ہوگے؟ میں نے بے ساختہ کہا، میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں بڑا معنی خیز سوال تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو میں تمہیں حفظ ما تقدم کے طور پر دے رہا ہوں، یہاں سے نکلنے کے بعد جانے ہمیں کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے، ہر قسم کے حالات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے، ایک لمحے کے توقف سے۔ میں نے اضافہ کیا، ابھی تو ہم یہاں سے نکلے بھی نہیں، کون جانتا ہے یہاں اتنی خون ریزی ہونا ابھی باقی ہے۔ ساحل نے ایک جرجری لی۔ اسی وقت بنگلے کے باہر دوبارہ فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ اسٹریٹ فائرنگ تھی، یا تو گارڈز نے آنے والوں کو روکنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے تھے یا پھر تارا اینڈ کمپنی نے گارڈز کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے فوراً بعد جوابی فائرنگ بھی سنائی دی۔ اس دو طرفہ فائرنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بنگلے کے گیٹ پر دونوں پارٹیوں میں ٹھن گئی تھی، وہ دونوں پارٹیاں والے فی الحال ہمارے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، ان کی باہمی مڈ بیڑ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا ہم پر واجب ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساحل اور میر بخش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس بیٹھک نما کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہاں سے بنگلے کا مین گیٹ 50 قدم کی دوری پر تھا۔ گیٹ کے قریب ہی کار پورچ بنا ہوا تھا، پورچ میں ڈی ایس پی کی ذاتی گاڑی موجود تھی، وہاں سے فرار کے لیے یہ ہمارے کام آ سکتی تھی۔ پورچ میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پر ڈی ایس پی کی گاڑی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر ہم اس گاڑی کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتے تو باہر سے آنے والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ ہم بآسانی ان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اس کی ایک واضح وجہ یہ بھی تھی کہ پورچ میں تاریکی تھی اور گیٹ کے نزدیک ہلکی روشنی موجود تھی۔ میں دبے قدموں چلتے ہوئے مذکورہ گاڑی کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ ساحل اور میر بخش نے بھی آہستگی میری تقلید کی۔ ہم محفوظ پناہ گاہ میں پہنچے ہی تھے کہ بنگلے کے باہر ایک مرتبہ پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ اس بار گولیوں کی گونج میں انسانی چیخوں کی آواز بھی شامل تھی۔ ان کربناک چیخوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 4-5 افراد اپنی جان ہار گئے تھے یا کم از کم شدید مضروب ہوئے ہوں گے۔ پھر بنگلے کے مین گیٹ پر باقاعدہ بھونچال آ گیا۔ میں نے ڈی ایس پی کی گاڑی کی آڑ میں سے دیکھا بنگلے کا گیٹ زوردار آواز سے کھلا اور تارا کی سرکردگی میں 3 افراد بنگلے میں داخل ہوئے۔ تارا کے علاوہ باقی 2 افراد میں سے ایک اپنے لباس اور حلیے سے وڈیرا دکھائی دیتا تھا۔ میر بخش نے میرے خیال کی تصدیق کی کہ وہ وڈیرا اکبر سومرو ہی تھا۔ وڈیرے کے ساتھ جو شخص تھا اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلاشنکوف تھام رکھی تھی، وہ یقیناً وڈیرے کا باڈی گارڈ قسم کا کوئی جانثار تھا۔ تارا کے ہاتھ میں بھی پسٹل دکھائی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ وہ پسٹل نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے ہوٹل کے کمرے میں اسے چھین لیا تھا۔ مذکورہ پسٹل .38 کیلیبر کا تھا جو میر بخش ہوٹل سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اعظم بعد ہماری گاڑی کی تلاشی کے دوران میں وہ پسٹل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تارا کی چال میں نقاہت کو میں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ وڈیرا اکبر سومرو پر نظر پڑتے ہی میر بخش کچھ بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ کسمسا کر رہ گیا، اسے میرے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ تارا کے جسم پر ابھی تک وہی لباس تھا جس میں ہم اسے ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور چاقو چوبند شخص تھا۔ مارشل آرٹ سے بھی اسے گہری آگاہی حاصل تھی، تاہم میں نے عمر کوٹ کے ہوٹل میں اس کی خوب درگت بنائی تھی۔ میرے گھٹنے کی ضرب نے اس کی ٹھوڑی کی ایسی مزاج پرسی کی تھی کہ اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی تھی۔ وہ کسی مردار خور جانور کی طرح خون سے لتڑا ہوا دانا کھول بند کرنے لگا تھا۔ اعظم بعد میرے پاؤں کا بلیڈ اس کی ناک پر اس زور سے لگا تھا کہ وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ پھر سب سے آخر میں اس کے سر کا عقبی حصہ چوبی میز سے تصادم کے بعد شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسی چوٹ نے تارا کو ہوش و حواس سے بھی بےگانہ کر دیا تھا۔ ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہم تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ بہرحال وہ اس قسم کی حیرت میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم انتہائی سنگین حالات سے دو چار تھے۔ سب سے پہلے
हमें अपनी फिक्र करना थी, फिर कुछ और सोचना था। तारा एंड कंपनी खुले हुए गेट से अंदर आए तो इनके पीछे मुझे किसी गाड़ी की सूरत दिखाई नहीं दी। इसका एक ही मतलब था कि गेट पर मुतय्यन वो दोनों मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स अब किसी किस्म के ताक़ब या मज़ाहमत के काबिल नहीं रहे थे। ये भी ऐन मुमकिन था कि वो अब किसी और जहान में पहुंच चुके हों। हम दम साधे डीएसपी की गाड़ी के पीछे दुबके रहे। इस वक्त हम ऐसी पोजीशन में थे कि अचानक फायरिंग करके इन तीनों को फनाह के घाट उतार सकते थे, फिर हमारे लिए वहाँ से फरार होने में कोई दुश्वारी न होती। मीर बख्श कुछ इसी किस्म के अज़ाइम का इजहार जिस्मानी हरकतों सकनात से गाहे बगाहे कर भी रहा था, मगर मैं ख्वाह मुख्वाह के खून खराबे के हक में नहीं था। बेमकसद इंसानी जान से खेलना किसी तौर मुझे गवारा न था। वो तीनों तेज कदमों से चलते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानब बढ़ने लगे। सबसे आगे तारा था, इसके पीछे वडेरा अकबर सोमरो और सबसे आखिर में वडेरे का मुसल्ला मुहाफिज। वो शख्स चौकन्ना नजर से अपने अकब में भी देखता चला जा रहा था। मेरे जहन में इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड से होने वाली गुफ्तगू ताजा हो गई। जब मैं इसे बहसीयत डीएसपी अहकाम दे रहा था तो पस मंजर में तारा के जुमले भी मुझे सुनाई दिए थे। इसने अपने मेजबान वडेरे से कहा था, साईं हमें डीएसपी की इजाजत के बगैर बंगले में घुस जाना चाहिए, वरना वो शैतान एक मर्तबा फिर हाथ से निकल जाएगा। तारा के अल्फाज से ये साबित हो गया था कि वो बाजमात सिर्फ मेरी ही तलाश में इस बंगले तक पहुंचे थे, इसीलिए अब वो बंगले के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गए थे। मेरी समात में मीर बख्श ने सरगोशी की, साईं ये अच्छा मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब तक ये तीनों मरदूद बंगले की तलाशी लेते हम बहुत दूर निकल जाएंगे। साहिल हम दोनों के दरमियान बैठी थी। मैंने इसे एक कंधे के ऊपर से मीर बख्श को जवाबन कहा, तजवीज तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ से पैदल जाने के हक में नहीं हूँ। साईं हम पैदल क्यों जाएंगे? मीर बख्श ने धीमी आवाज में कहा, आखिर ये किस मर्ज की दवा है? बात खत्म करते ही डीएसपी की गाड़ी को थपका। जब हम पोर्च में इस गाड़ी के पीछे पनाह ले रहे थे तो मेरे जहन में भी कुछ इसी किस्म का ख्याल आया था, लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल तकनीकी एतबार से कुछ ज्यादा मुनासिब और काबिल अमल दिखाई नहीं दिया था। मैंने अपने ख्यालात मीर बख्श को एक गोश गुजार करते हुए कहा, इस गाड़ी के इस्तेमाल में दो कबाहते हैं। वो क्या साईं? इसने पूछा। नंबर एक, मैंने बताया इसकी चाबी डीएसपी के ड्राइवर के पास है, जिसे मैंने बंगले में निगाह रखने के लिए छत पर भेज दिया था, और एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने अपना जुमला मुकम्मल कर दिया। और थोड़ी देर पहले बंगले की छत की जानिब से हमने जो चीखें सुनी है, इनके पेश नजर ड्राइवर की जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। मीर बख्श अपना सीना ठोंकते हुए बोला, साईं चाबी वगैरह की तो आप फिक्र न करें, मैंने एक तवील अरसा ड्राइविंग की है और बगैर चाबी के मैं हर किस्म की गाड़ियां स्टार्ट करने का हुनर जानता हूँ। इस गाड़ी को यहाँ से निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं जानता हूँ, मैंने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम अपने फन में यकीनन माहिर होगे। मैं तुम्हारे तजर्बे को चैलेंज नहीं कर रहा, मगर मैं इस गाड़ी को ले जाने के हक में नहीं, और यही दूसरी कबाहत है। मीर बख्श ने पूछा, आप इस गाड़ी के इस्तेमाल से क्यों बचना चाहते हैं? ये एक पुलिस अफसर की गाड़ी है, मैंने वजाहत की करते हुए कहा, इसमें सफर करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जल्द या बदेर डीएसपी और इसके गार्ड को पेश आने वाले वाक़े से पर्दा उठ जाएगा। इसके बाद बड़ी शदोमत से हमें तलाशा जाएगा और इस गाड़ी की वजह से हम बेआसानी घेरे जा सकते हैं। ये बात कतन छुपी नहीं रह सकती कि हम तीनों डीएसपी की गाड़ी में मौका से फरार हुए हैं। फिर क्या किया जाए? मीर बख्श ने तशवीशनाक लहजे में कहा, हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते। साहिल ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, यह भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से इस गाड़ी में निकल जाएं और कुछ फासले पर पहुँचने के बाद इससे पीछा छुड़ाकर अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। हाँ ये हो सकता है, मैंने ताइदी अंदाज में कहा, मगर मैं इस वक्त कुछ और सोच रहा हूँ। मीर बख्श ने कहा, साईं आपके जहन में जो भी मंसूबा है इस पर फौरन अमल करने की जरूरत है। यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। वजदान तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? साहिल ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। मैंने बताया, मैंने बलाई मंजिल की खिड़की से बंगले के बाहर दो जीपों को आगे पीछे रुकते देखा था, जिनमें से 6 अफराद बरामद हुए थे। एक लम्हे को रोककर मैंने वजाहत की, मेरा इशारा वडेरा अकबर सोमरो और तारा की जानब है। मैं इनकी जीपों में से किसी एक को इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। साहिल ने कहा, वजदान अभी चंद लम्हे पहले हमने सिर्फ 3 अफराद को बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानब जाते देखा है। तुम बता रहे हो 2 जीपों में से 6 अफराद बरामद हुए थे, बाकी 3 तो बाहर ही होंगे ना? मैं तो वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। शायद इसे याद आ गया था कि थोड़ी देर पहले बंगले के बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और वडेरा एंड कंपनी के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ था। मैंने इसकी कैफियत को भांपते हुए कहा, बंगले के गेट पर इस वक्त जो भी सूरत हाल है इसके बारे में बाहर निकल कर ही सही अंदाजा हो सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि वहाँ की सूरत हाल निहायत
نہایت سنگین ہوگی۔ سائیں اگر باہر والی کسی جیپ میں یہاں سے روانہ ہونا ہے تو ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ میر بخش نے یہاں رکنا ٹھیک نہیں، مجھے یہاں رکنے کا کوئی شوق بھی نہیں۔ میں نے کہا تم ساحل کے پاس رکو، میں باہر کی پوزیشن دیکھ کر آتا ہوں۔ میر بخش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سائیں وجدان آپ ساحل کے پاس ہی رہو، میں باہر جاتا ہوں، آپ کا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ میر بخش اس وقت ایک جان نثار کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے ولولے کو دیکھ کر میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور نیچی آواز میں اسے تاکید کر دی، پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اندھیرے میں گیٹ کی جانب رینگ گیا۔ کلاشنکوف اس کے پاس تھی، اس لیے میں اس کی طرف سے زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ وجدان ساحل نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرے پہلو سے جڑتے ہوئے بولی میں بہت وحشت محسوس کر رہی ہوں، یہ تمہارے ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس میں میرے ملک کا کیا قصور ہے؟ ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں ان میں ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے، چاہے ملک کوئی سا بھی ہو، مگر یہ تو تمہارا اپنا ملک ہے، تمہاری اپنی دھرتی ہے۔ وہ مجھ سے مزید چپک گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہاں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ کیا مطلب یہ کہ پاکستان کوئی فرشتوں کا دیش نہیں ہے۔ میں نے کہا دنیا کے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ کیا تمہارے ملک نیپال میں تمہارے ساتھ سب اچھا پیش آتا رہا ہے؟ کھٹمنڈو کی بدھ نیل کنٹھ عبادت گاہ میں پیش آنے والے واقعات کو تم نہیں بھولی ہوگی۔ تمہارے گھر تمہاری رہائش گاہ میں تمہارے ماں باپ کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، ان کی لاشوں کو تمہیں نے تو کشتی میں ڈال کر کھٹمنڈو شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچایا تھا، اس بارے میں تم کیا کہو گی؟ سوری وجدان، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، میں پریشانی میں ایک غلط بات کہہ بیٹھی ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک یوٹوپیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ساحل ہم اس وقت عذاب شکن حالات سے گزر رہے ہیں، میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تمہاری بات کا برا نہیں مانوں گا۔ وہ بے ساختہ میرے ساتھ ہاتھ کو تشکرانہ انداز میں دباتے ہوئے بولی تھینک یو وجدان، پہلے سوری وجدان اب تھینک یو وجدان۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولی کیا کروں، بھول جاتی ہوں، آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ دوستی کے درمیان سوری پلیز اور تھینک یو کی جگہ نہیں دینا چاہیے۔ تم بھولی ہو مگر بولی نہیں ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ اب اس کے لہجے میں مایوسی اور بیزاری کی جگہ فطری شوخی نے لے لی تھی۔ یہ ایک مثبت اور خوش آئند بات تھی۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہہ نہ سکا کیونکہ اسی وقت میر بخش واپس آ گیا۔ میرے قریب پہنچتے اس نے ہیجان خیز لہجے میں کہا سائیں باہر تو پوری 5 لاشیں پڑی ہیں، یقیناً 2 سیکیورٹی گارڈز کی اور 3 وڈیرے کے ساتھ آنے والوں کی لاشیں۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے سوالیہ نظر سے میر بخش کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا جی سائیں۔ پھر اس نے اضطراری انداز میں اضافہ کیا اور دونوں جیپیں بھی وہاں موجود ہیں، ایک کے اگنیشن میں چابی بھی لگی ہے۔ ویری گڈ، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا چابی کون سی جیپ میں موجود ہے، آگے میں یا پیچھے والی میں؟ پیچھے والی میں، اس نے بتایا۔ اور یہ اور بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا، وہ جیپ نکالنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ میر بخش نے مزید بتایا سائیں وہ نئی نکور پجیرو ہے۔ آل رائٹ، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم اسی پجیرو میں یہاں سے روانہ ہوں گے، لیکن ہم ایک ایک کر کے اس میں سوار ہوں گے۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے تم پجیرو میں پہنچو۔ اس نے تذبذب کے انداز میں مجھے دیکھا اور کہا سائیں پہلے آپ دونوں چلے جاؤ، میرے پاس کلاشنکوف ہے، میں آپ کو کور دیتے ہوئے بعد میں آؤں گا۔ اس کی تجویز معقول اور برمحل تھی، اس لیے میں نے بحث و تمیز میں وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور ساحل کو ہاتھ سے پکڑ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ ہم رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آہستگی بنگلے سے باہر آ گئے۔ باہر رات کی تاریکی میں موت کا سناٹا طاری تھا، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ہم لاشوں کے درمیان سے با احتیاط گزرتے ہوئے پجاروں کے پاس پہنچے۔ میں نے بڑی احتیاط سے پجاروں کا عقبی دروازہ کھول کر ساحل کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کے پاس پہنچ گیا۔ پھر آواز پیدا کیے بغیر میں دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دروازوں کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے دو بات کا خیال رکھا تھا کہ ایک ذرا سی آواز بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ ہمارے حق میں سب سے مفید یہ بات بھی ہے کہ پجاروں کے دروازہ لاک نہیں تھے، آنے والوں نے دروازے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی دانست میں مجھے چشمے زدن میں وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بنگلے پر اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تارا اینڈ کمپنی مجھے حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں وہیں چھوڑ کر وہ دندناتے ہوئے بنگلے میں گھس گئے تھے۔ جب
تک میں کار پورچ میں موجود تھا، میں نے بنگلے کے عمارت میں اٹھا پٹک کی آوازیں سنی تھی۔ آنے والے ہماری خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ زیری منزل پر جب انہیں اپنے مقصد میں ناکامیابی ہوئی تو وہ بالائی منزل کی جانب چلے گئے تھے۔ میں ساحل کے ساتھ جب بنگلے سے نکل رہا تھا تو ان کے قدموں کی آوازیں نیچے سے اوپر جاتے ہوئے صحیح طور پر سنی تھی۔ میں پجارو کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بڑی بے چینی سے میر بخش کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ نیم با کر رکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ تارا اینڈ کمپنی کے اوپر پہنچنے سے پہلے پجارو میں پہنچ جائے۔ وہ لوگ اوپر پہنچ جاتے تو پھر ہم بآسانی ان کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میر بخش چاروں جانب چوکنا نظر سے دیکھتے ہوئے پجارو کے نزدیک آ گیا۔ کلاشنکوف کو اس نے بالکل ریڈی انداز میں تھام رکھا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ پلک جھپکتے میں ایک خوفناک برسٹ فائر کر سکتا تھا۔ میر بخش نے پجارو میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بنگلے کے اندر فائرنگ ہونے لگی۔ گولیوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کسی کلاشنکوف سے فائر کی گئی ہے۔ میر بخش نے تشویشناک نظر سے بنگلے کی طرف دیکھا اور اچک کر پجارو میں سوار ہو گیا۔ اسی وقت بنگلے کے اندر کلاشنکوف کی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ ہونے لگی۔ اس دو طرفہ فائرنگ سے لگتا تھا تارا اینڈ کمپنی کے خلاف مزاحمت پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے فائرنگ کی آواز سے فائدہ اٹھایا اور نئی نویلی پجارو کو اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی بالکل نیو برانڈ تھی، اس لیے اس کا انجن بڑی سبک خرامی سے بیدار ہو گیا۔ میں نے جیپ کو بیک کرنے کے لیے ریورس گیئر میں ڈالا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ریوالور کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ میرے ہاتھ میں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، ذرا دینا ادھر۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو وجدان؟ اس نے پوچھا۔ میں جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تمہاری نظر کے سامنے ہی کروں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے کہا، تم توجہ سے دیکھتی جاؤ۔ وہ ریوالور میری جانب منتقل کرنے کے بعد الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس وقت میں نے میر بخش کے چہرے پر بھی تذبذب کے آثار دیکھے۔ میں نے ڈی ایس پی والا ریوالور ہاتھ میں لینے کے بعد اس کی نال کا رخ اپنے سامنے کھڑی دوسری جیپ کی طرف کر دیا۔ پھر نہایت مہارت کے ساتھ اشاریہ 3-2 کیلیبر کی 2 گولیاں جیپ کے پچھلے ٹائروں میں پیوست کر دیں۔ ہوا خارج ہونے کی مخصوص آواز کے ساتھ دونوں جانب کے ٹائر فلیٹ ہو گئے۔ میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اب وہ لوگ فوری طور پر اس جیپ کی مدد سے ہمارا تعاقب نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ ٹائر تبدیل کر کے اسے کسی ارادے میں عمل کرنے کی پوزیشن میں آتے۔ ہم وہاں سے میلوں دور نکل چکے ہوتے۔ اب وہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے ریوالور واپس ساحل کو دے دیا اور پجارو کو ریورس گیئر میں چلاتے ہوئے باقاعدہ راستے پر لے آیا۔ اسی وقت میں نے بنگلے کی چھت پر کسی انسانی ہیبلے کو چکراتے دیکھا۔ تاریکی کے باعث اسے پہچاننا مشکل تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آواز نے مجھے بتا دیا کہ وہ شیطان کا برخوردار تارا تھا۔ وہ چیخ کر اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا، کلاشنکوف لے کر فوراً ادھر آؤ، وہ فرار ہو رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے چھت پر کلاشنکوف بردار انسانی ہیبلا نمودار ہوا۔ پھر تارا کی ہدایت پر اس نے کلاشنکوف سے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ تارا کی آواز اور یہ احکام سنتے ہی میر بخش بھی اپنی کلاشنکوف کا رخ پجارو کی کھلی ہوئی کھڑکی سے بنگلے کی طرف چھت کی جانب کر چکا تھا۔ جواباً اس نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ پجارو کو محفوظ فاصلے پر پہنچانے کے بعد گیئر تبدیل کیا اور ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھاتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ بنگلے کی چھت سے برسائی جانے والی گولیوں میں سے ایک بھی ہماری یا پجارو کی باڈی میں نہیں لگی تھی، البتہ ہماری عارضی آڑ فراہم کرنے والی دوسری جیپ اس فائرنگ کی زد میں آ گئی تھی۔ اس کی باڈی میں متعدد سوراخ بن گئے۔ میں اس کے ٹائروں کو برسٹ کر کے پہلے ہی بیکار کر چکا تھا، اب وہ بیکار تر ہو گئی۔ جب ہم کافی دور نکل آئے تو میر بخش نے کہا، سائیں آپ نے دوسری گاڑی کو بیکار کر کے بہت اچھا کیا، اب تارا وغیرہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکیں گے۔ شکر ہے ان جہنمی لوگوں سے پیچھا تو چھوٹا، ساحل نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے میر بخش سے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ از حد ضروری تھا۔ ہم اسی صورت میں خود کو زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاقب نہ کرنے پائیں۔ میر بخش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائیں، لیکن بنگلے کے پورچ میں ڈی ایس پی کی گاڑی بھی موجود ہے، وہ ہم تک پہنچنے کے لیے اس گاڑی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں، میں نے پجارو کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس گاڑی کے علاوہ ایک اور بھی نہایت ہی اہم شے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا شے سائیں؟ میر بخش نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ساحل بھی پوری توجہ سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے تجسس سے لبریز لہجے میں کہا، وجدان بات کو توڑ توڑ کر سنسنی خیز انداز میں کیوں بتا رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، تم کس چیز کے استعمال کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تم لوگوں کو
بلائی منزل پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا نا، اس لیے تم نہیں جانتے کہ وہاں کی سب سے اہم چیز کیا ہے، حالانکہ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس وقت تمہارے ذہن میں اس طرف نہیں جا سکتے۔ پلیز وجدان اور سسپینس پیدا نہ کرو، تم مجھے جاسوسی پر اکسا رہے ہو، ساحل نے شوخی سے کہا۔ اس سرگزشت کو الجھن سے پاکیزہ ہی رہنے دو۔ میر بخش سنجیدگی سے بولا، سائیں آپ کسی اہم چیز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے کہا، بلائی منزل پر ڈی ایس پی والے کمرے میں ٹیلی فون موجود ہے۔ تارا یا وڈیرا اکبر سومرو ٹیلی فون کو استعمال کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ میر بخش نے ونڈو اسکرین کے پار گہرے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے میر بخش، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ اس وقت ہماری گاڑی کا رخ شادی پلی سے اکڑی کی جانب ہے، میر بخش نے تشویشناک لہجے میں بتایا۔ یہ وہی سڑک ہے جس پر سفر کر کے ہم شادی پلی پہنچے تھے۔ تو پھر میں نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، ہمیں اکڑی پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا، ہم دوبارہ عمر کوٹ پہنچ جائیں گے، میر بخش نے کہا۔ فون والی بات کے پیش نظر ہمارا عمر کوٹ کی طرف جانا کسی طور بھی مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تمہاری تشویش بجا ہے، لیکن ہم اس سڑک کی مخالف سمت میں بھی سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ ادھر شادی پلی اور میرپور خاص کی درمیانی سرحد ہے، پولیس والوں نے خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے ناکہ لگایا ہے۔ ڈی ایس پی نے مجھے بتایا تھا کہ تھانہ انچارج شادی پلی نے بنگلے کی جانب روانہ ہونے سے پہلے ناکے کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے تو ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر دوبارہ اس موٹی توند والے تھانے دار کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ اگلی پچھلی ساری کسر پوری کرے گا۔ جب اسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کے اعلیٰ افسر محترم ڈی ایس پی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو وہ برا اشر کرے گا۔ وجدان، تم خواہ مخواہ بہت دور تک سوچ رہے ہو، ساحل نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ بولی، وجدان، تم نے بتایا تھا کہ ڈی ایس پی اور اس گارڈ کو انٹا کفیل کرنے کے بعد تم نے اس کمرے کو بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ وڈیرا اکبر سومرو، تارا کو کیسے پتا چل لگے گا کہ اس کمرے میں کوئی ٹیلی فون سیٹ بھی رکھا ہوا ہے؟ اس کمرے میں تو اندھیرا بھی ہے، کمرے کے اندھیرے کو ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر کے دور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میر بخش نے میرے کلام کے دوسرے جملے پر غور کیے بغیر کہا، سائیں اگر وہ لوگ ڈی ایس پی والے کمرے میں داخل ہو گئے تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ وہاں تو ڈی ایس پی اور گارڈ بے ہوش پڑے ہیں، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے پرتخیل انداز میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ نہ صرف کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ وہاں انہیں مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں سائیں، میر بخش کے انداز میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب ہم پجیرو میں بیٹھ کر وہاں سے نکل رہے تھے تو تم نے بنگلے کے اندر فائرنگ کی آواز سنی تھی، ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بات تم لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی کہ وہ دو طرفہ فائرنگ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تارا اینڈ کمپنی کے جواب میں کوئی فائرنگ کر رہا تھا یا پھر تارا اینڈ کمپنی نے کسی کی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کی تھی۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، بنگلے میں تارا وغیرہ کی مزاحمت کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ میرے اس ڈرامائی جملے کے اختتام پر ساحل نے فوراً پوچھا، کون شخص ہے وہ؟ ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ، میں نے بتایا۔ مگر تم نے تو بتایا تھا وہ وہاں بے ہوش پڑا تھا، ساحل نے کہا۔ میر بخش بولا، ہاں سائیں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، میں نے امکانات کی بات کی ہے۔ میں نے کہا، اس وقت باہر سے آنے والوں کی مزاحمت کرنے کے لیے بنگلے میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ہتھیار موجود ہے، یعنی ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ۔ اس کی نئی نویلی کلاشن کو وہیں کمرے میں پڑی تھی، ہو سکتا ہے جب باہر سے آنے والے اس کمرے میں پہنچے ہوں تو گارڈ کو ہوش آ چکا ہو اور اس نے اپنی گن سے ان پر فائرنگ کر دی ہو۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر مزید کہا، ڈی ایس پی کا ریوالور اس وقت ساحل کے ہاتھ میں ہے، اے ایس آئی عبد الرزاق سے چھینی ہوئی کلاشن کو تمہارے پاس ہے۔ میں نے میر بخش کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بنگلے کے دونوں مسلح سیکیورٹی گارڈ کی لاشیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ میں نے جن 3 افراد کو بحیثیت ڈی ایس پی بنگلے کی چھت پر نگرانی کا فرض سونپا تھا وہ تینوں غیر مسلح تھے، اور پھر ان کی چیخوں کی آوازیں ہم نے سنی تھی جب بنگلے کے باہر سے ان پر کلاشن کوف کا برسٹ مارا گیا تھا۔ ان میں سے اگر کوئی زندہ بچ بھی گیا ہوگا تو وہ مسلح مزاحمت کے قابل کہاں ہوگا؟ میر بخش نے پوری بات سننے کے بعد کہا، سائیں اگر ڈی ایس پی کے گارڈ نے واقعی تارا وغیرہ پر فائرنگ کی ہے تو انہیں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوگا، یقیناً پہنچا ہوگا۔ میں نے کہا،
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔